بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ والفجر کی پہلی 14 آیت مبارکہ کا ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا۔ آج 6 آیت مبارکہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں انسان کو آزماتا ہوں، اس کا امتحان لیتا ہوں۔ 2 طرح کا امتحان لیتا ہوں۔ تو پہلی آیت میں رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کو جب میں عزت دیتا ہوں، اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہوں اور ہر سہولت اس کو دیتا ہوں، آسانیاں دیتا ہوں، آسائش دیتا ہوں، تو وہ بندہ پھر وہ کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے عزت دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب میں اسے آزماتا ہوں، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، تو پھر وہ انسان کہتا ہے فیقول ربی اہانن، کہ میرا رب جو ہے مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تو مال و دولت اور نعمتیں وافر مقدار میں دے کر انسان کو آزماتا ہوں اور اس کے رزق کو تنگ کر کے انسان کو آزماتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں اس کی آزمائش نہیں ہو رہی، صرف اس کو عزت ہی دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس بندے کو اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، نعمتیں کلوز کر دی گئی ہیں، تھوڑی دی گئی ہیں اور وہ بندہ تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایسا نہیں ہے اس پر عذاب ہے، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ لیکن دونوں حالتوں میں جب اس کو زیادہ دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے عزت مل رہی ہے، میں تو کامیاب بندہ ہوں، اور جب اس کو رزق تنگ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں تو ذلیل ہو گیا، میں تنگ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری آزمائش جو یہ دونوں طریقے آزمائش کے تھے، تمہاری کامیابی اس بات میں ہے کہ کچھ کام تمہیں بتا دیے گئے تھے کہ وہ کام آپ نے کرنے، لیکن وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے تم لوگوں میں کیا ہو گیا، تم آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ کون سے کام تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا ہرگز نہیں ہے؟ کہ جو تنگ دست تھے وہ کہے میں ذلیل ہو گیا، یا وہ جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں وہ کہتے مجھے عزت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش تھی، بلکہ اب جس کے پاس تنگی ہے اور یا جس کے پاس وافر مقدار میں نعمتیں ہیں تو ان کو کرنا کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مالدار، جس کو بہت زیادہ نعمتیں دی گئی تھیں، وہ کہتا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے کہنے سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس میں تو کامیاب ہو گئے، نہیں، بلکہ تو ناکام ہو گیا۔ کامیابی کے جو طریقے تھے، کامیابی کے جو اعمال تھے، جو کام تمہیں کرنے تھے، وہ کام تم نے کیے نہیں ہیں۔ وہ کیا تھا کہ تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی، یتیموں کا تمہیں احساس نہیں ہوا، یتیموں کا تم نے قدر نہیں کیا، یتیموں کو تم نے عزت نہیں دی، لا تکرمون الیتیم، اور دوسرا ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور دوسرا یہ تھا کہ مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا تھا، اور تم نے کھانا تو نہیں کھلایا، دوسرے لوگوں کو بھی، غریب مسکین لوگوں کو کھانے کھلانے کے لیے تم نے رغبت بھی نہیں دلائی، اور ان کو کہا بھی نہیں ہے کہ فلاں بندہ مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے تعلقات والوں کو یا امیر لوگوں کو آپ نے کہا نہیں ہے۔ تو تمہاری کامیابی اس میں تھی کہ یتیم کا ادب و احترام کرتے اور مسکین لوگوں کو خود کھانا کھلاتے، یا جو صاحب استطاعت تھے ان کو کہہ کر غریب لوگوں، مسکین لوگوں کا کھانے کا انتظام کرتے۔ ایک تیسری جو بات تھی کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم اپنے ورثاء یعنی جو بندہ فوت ہو گیا اس کا جو ورثہ بچا، تو ورثہ جو ہے اور اس میں جتنے بھی
حقدار بنتے تھے، حصہ لینے والے تھے، ان کا حصہ بھی تم نے کھا لیا، حالانکہ تمہیں بھی اور جتنے لوگ اس کے وارث بنتے تھے ان کا جتنا حق بنتا تھا وہ تمہیں ان کو ادا کرنا تھا، لیکن تم نے بھی وہ بھی ہڑپ کر لیا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم پیسے سے، مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو، یعنی پیسے کے معاملے میں تم اندھے ہو چکے ہو اور پیسے سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 4 کام تھے، کیا؟ یتیموں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے ادب و احترام کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا قدر کرنا، مسکین لوگوں کو خود اور لوگوں کو کہہ کر ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اور ورثاء میں ان کا ورثہ پورا تقسیم کرنا، اور پیسے سے حد سے زیادہ محبت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس غریب میں یا امیر میں یہ چیزیں پائی جائیں گی تو وہ بندہ کامیاب ہے، یعنی وہ یتیم کو کھانا بھی، یتیم کا خیال بھی کرتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال کرتا ہے، مسکین لوگوں کو خود بھی کھانا کھلاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہے، اور ورثاء کو اپنا حصہ پورا دیتا ہے، اور پیسے سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے وہ بندہ امیر ہو، چاہے بندہ وہ غریب ہو، وہ بندہ کامیاب ہے، آزمائش میں کامیاب ہے۔ اگر وہ بندہ جو ہے یتیم کا اکرام نہیں کرتا اور مسکین لوگوں کو کھانا خود بھی نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی نہیں کہتا، اور ورثاء کا مال حصہ جو وہ خود ہڑپ کر لیتا ہے اور پیسے کو عزیز سمجھتا ہے، پیسے کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ جو ہے کامیاب نہیں ہے۔ تو اس میں چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے آزمائش کے جو معیار رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو یتیم کا اکرام کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتے ہیں، اور مسکین لوگوں کو خود کھانا کھلاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو کہہ کر ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور ورثاء کو پورا ورثہ یعنی حصہ دیتے ہیں، اور پیسے سے زیادہ محبت نہیں کرتے، تو وہ لوگ آزمائش میں کامیاب ہیں، جو اس کا الٹ کرتے ہیں وہ ناکام ہیں۔